دوسری قسم ہے مصیبت کی، وہ ہے مصیبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. انسان کو جب ہم اپنی نعمتیں دیتے ہیں تو وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے. جب اللہ کی طرف سے نعمتیں آئیں، پہلے بیٹا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے. اب اللہ نے بیٹا دیا ہے تو اس کی خوشی کے لیے اس نے اللہ کے ہی قانون کو توڑ ڈالا. اب گانے بج رہے ہیں، اب وہ ناچنے والے آ گئے ہیں، اب وہ اسی کے قانون کی، اسی کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اللہ فرماتا ہے پہلے ہم سے نعمتیں مانگتے ہیں، پھر جب ہم نعمتیں دے دیتے ہیں پھر ہم سے ہی منہ موڑ لیتے ہیں، پھر سرکش ہو جاتے ہیں. یا اللہ میرا بیٹا بیمار ہے، اس کو تندرستی دے دے، یہ میرا بیٹا جوان ہو جائے. جب بیٹا جوان ہوا پھر اس بیٹے کو اس جاب پہ، اس نوکری پہ لگا دیا جہاں وہ حرام کما رہا ہے. اللہ کی نعمت کی ناشکری ہو گئی. پھر کہتے ہیں ہاں الحمدللہ میرے بیٹے نے محل بنا لیا ہے. یہ جو محل بنایا ہے یہ محل اللہ کو پسند نہیں ہے. اس محل میں آپ قرآن پڑھتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں. جو اللہ کی نافرمانیوں سے رزق کمایا جاتا ہے وہ رزق اللہ کو بالکل پسند نہیں. وہ اللہ کے قانون کو توڑ کر آپ نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے کے کام کیا. اللہ فرماتا ہے پھر جب ہم اسے پکڑتے ہیں نا، پھر جب اس کو عذاب دیتے ہیں وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. جب ہم پھر اس پر مصیبتیں ڈالتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. پھر ماں دعائیں کر رہی ہیں، باپ دعائیں کر رہا ہے، پھر مسجد میں آ کے دعائیں کروا رہے ہیں، پھر جا کے مدرسوں سے دعائیں کروا رہے ہیں، علماء کے پاس جا رہے ہیں میرے بیٹے کو اللہ تندرستی دے دے. یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے اب بھی وقت ہے، واپس آ جا. اب ایک آدمی سود کھا رہا ہے، اللہ اس کو بار بار کھینچتا ہے. کبھی کوئی پریشانی دی، سود کا کاروبار کر رہا ہے، کبھی بیٹا بیمار ہو گیا، کبھی بیوی بیمار ہوگی، کبھی خود کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، مصیبتیں پہ مصیبتیں آ رہی ہیں. یہ اللہ کا پیغام ہے بندے واپس آ جا، بندے واپس آ جا، بندے واپس آ جا. یہ اللہ اس پر دے عذاب ہی رہا ہے، لیکن یہ عذاب ہے اس کا پیغام. بندے چھوڑ دے یہ برائیاں، تو واپس آ جا. تو سچوں کی جماعت میں آ کر پھر واپس نکل گیا، کیسا تو بدبخت بنا ہوا ہے. کہتا ہے میں سچی جماعت میں ہوں اور بولتا جھوٹ ہے. کہتا ہے میں ایک سچا انسان ہوں، میں مسلمان ہوں، ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہوں، پھر خدا کی مانتا تو نہیں، نماز کا وقت آیا تو نہیں پڑھا. ذرا سوچئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کبھی جھوٹے نہیں ہوا کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کائنات والے کہتے ہیں. فرشتے بھی میرے حضور کو صادق الامین کہتے ہیں. اس کے ماننے والوں کو بھی کسی کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں، کسی کو عمر فاروق کہتے ہیں، کسی کو عثمان غنی کہتے ہیں، کسی کو شیر خدا حیدر قرار مولا علی کہتے ہیں، اور کسی کو حسن اور حسین کو جنتی نوجوانوں کے سردار کہتے ہیں. یہ میرے حضور کے ماننے والوں، میرے حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا عالم. جو ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا پھر وہ جھوٹا نہیں رہتا. پھر یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے ڈرائیور کی تنخواہ دی ہے کہ نہیں دی، نہ. پھر وہ ایک سیدھا آدمی، پھر وہ دو ٹوک بات کرنے والا آدمی ہوتا ہے. پھر اس میں کوئی لچک نہیں ہوتی، پھر وہ کھرا ہوتا ہے، کھوٹا نہیں ہوتا. یاد رکھنا. اب اللہ فرما رہا ہے رزق حرام چھوڑ دے. اگر نہیں چھوڑا تو یہ آزمائش میں فیل ہو گیا. ڈر تو ہے بھوک کا، افلاس کا، غربت کا. رشتہ داروں نے محل بنا لیے. او بھائی انہوں نے اگر محل بنا لیے ہیں، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کر کے بنائے ہیں، تو آپ اللہ کے فرما بردار بنیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے. وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتا ہے ان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تو ان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی. یہ بڑی ایک اہم بات ہے جو سوچنے والی. جو واعظ و نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں، مبلغین ہوتے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی نظر میں یہ آیت ضرور ہوتی ہے. اس لیے کہ بعض انسان کی ایسی خطائیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس اکیلے پر مصیبتیں نہیں آتی بلکہ پورے معاشرے میں بہت سارے لوگوں پر مصیبتیں آتی. مثلا ایک بیٹے نے کسی کو قتل کیا،
اب اس کی ماں پر بھی مصیبت ہے، اس کے بھائی پر بھی مصیبتیں ہیں، اس کے باپ پر بھی مصیبتیں ہیں، رشتہ داروں پر بھی مصیبتیں آ گئی ہیں، پکڑنے والے اس کے پیچھے پھر رہے، اس کے دوستوں پر بھی۔ اب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس کے جھوٹ کا نشانہ بنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو 2 نمبر چیزیں ملتی ہیں۔ ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے، یہ وہ برائیاں ہیں جو پورے معاشرے کو تباہ کرتی ہیں۔ ایک آدمی 2 نمبر سودا بیچتا ہے، وہ کتنے لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ اب وہ خود پہ ظلم تو کر ہی رہا ہے، لیکن یہ وہ برائی ہے جو دوسروں کو ذلیل کرنے والی ہے۔ اس کو روکنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ان برائیوں کو جب تک نہ روکا جائے گا، اب کوئی رشوت کھانے والا ہے، بھلا افسر ہی ہو، اس کے بیج لگے ہوں، خوبصورت بیج ہوں، خوبصورت وردی ہو، خوبصورت طریقے سے وہ چل پھر رہا ہو اور کہتا ہو کہ میں ادارے کا ایک افسر ہوں، اور اس کے گھر کے اوپر پاکستانی جھنڈے لہرا رہے ہوں اور لکھا ہو، یہ شعر لکھے ہوں کہ میں محب وطن ہوں، میں وطن کا محافظ ہوں۔ اگر رشوت لیتا ہے، یہ محافظ نہیں ہے، یہ ملک پاکستان کا یا اپنے جس ملک میں وہ رہتا ہے وہ اس ملک کا قاتل ہے۔ اس کے ہاتھ میں زہر ہے، یہ زہر گھول گھول کے پلا رہا ہے، جس سے ملک ایک بدبختی کی طرف جا رہا ہے، اس کا وطن مشکلات میں مزید جا رہا ہے، مزید پریشانیوں میں جا رہا ہے۔ اس ایک آدمی کی وجہ سے کتنے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ محب وطن نہیں ہے، یہ ایک پیار کرنے والا نہیں ہے۔ ایک ڈاکو ہوتا ہے جو بندوق رکھ کے لوٹتا ہے، ایک ڈاکو ہوتا ہے جو تمہیں لالچ دے کے لوٹتا ہے، تجھے نوکری مل جائے گی، تجھے فلاں چیز مل جائے گی، تیرا بندہ رہا ہو جائے گا، تمہارے آدمی کو سکون مل جائے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو طریقے سے لوٹتے ہیں۔ یہ سبھی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس لیے عذاب نازل فرماتا ہے، فرمایا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بڑی تو خطائیں ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں اپنی رحمت سے،